اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوسرا گروہ ان جاہلوں کا ہے کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی بھی نباتات کی مانند ہے، یہ دوسرے حیوانات کی طرح جب مر جاتے ہیں تو نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور ان کا نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ انہیں عذاب و عطاب کا خطرہ ہے، اور نہ سزائے عقوبت کا اور نہ ثواب کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور اس جہالت کا باعث ان کا اپنے نفس سے بے خبری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی گائے گدھے اور گھاس پات کی طرح خیال کرتے ہیں، اور اس روح کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں جو آدمی کا اصل جوہر ہے اور ابدی ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی، صرف اس کا جسم اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور اسی کو موت کہتے ہیں جو صرف جسم کو آتی ہے۔ اور اس حقیقت چوتھے عنوان کے تحت بیان کی جائے گی۔ تیسری جہالت ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور شریعت کے معنی بھی انہیں معلوم نہیں ہوتے، اور کہا کرتے ہیں کہ خدائے عز و جل کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور ہمارے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اسے رنجیدہ ہونے کی کیا حاجت ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور خلق کی عبادت سے بے نیاز ہے، اور اس کے نزدیک بندگی اور معصیت دونوں برابر ہیں۔ اور یہ جاہل قرآن مجید پر نظر نہیں ڈالتے جو کہتا ہے کہ ترجمہ: جس نے اپنے آپ کو پاک کیا سوائے اس کے کچھ نہیں کیا، کہ اس نے اپنی جان کے لیے ایسا کیا، اور جس نے مجاہدہ کیا اپنی جان کے لیے کیا، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے۔ یہ نام نہاد مدبر دراصل جاہل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت کے معنی یہ ہیں کہ کام یعنی اعمال ہوتے تو خدا کے لیے ہیں، لیکن خدا کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی مثال اس مریض کی سی ہے جو پرہیز نہ کرے اور کہے کہ طبیب کو اس چیز سے کیا واسطہ، اس چیز سے کیا واسطہ ہے کہ میں پرہیز کروں یا نہ کروں، اور اس کا کہنا مانوں یا نہ مانوں۔ اس کی یہ بات ٹھیک صحیح کہ حکیم کا کہنا مانے یا نہ مانے، لیکن وہ بیمار خود ہلاک ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے طبیب میسر نہ آیا، بلکہ اس لیے کہ اس نے پرہیز نہ کیا۔ طبیب نے تو اسے بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس بیمار نے اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا تو طبیب کا تو کچھ نہ بگڑا، البتہ وہ خود ہلاک ہو کر رہا اور
جس طرح جسم کی بیماری اس دنیاوی زندگی کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح دل کی بیماری اس جہان میں بدبختی کا باعث ہوگی، اور جس طرح دوائی اور پرہیز جسم کی تندرستی اور سلامتی کا ذریعہ ہے، اسی طرح اطاعت و معرفت اور گناہ سے پرہیز دل کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ ترجمہ: کوئی شخص نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں سے بچا ہوا سلامت دل لے جائے گا۔ ترجمہ: کوئی شخص نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں سے بچا ہوا سلامت دل لے کے جائے گا۔ چوتھا گروہ ان جاہلوں کا ہے جن کی شریعت سے بے خبری ایک اور ہی طرح پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ دل کو شہوت و غصہ اور ریا سے بالکل پاک رکھنا چاہیے، اور یہ ناممکن ہے کیونکہ آدمی کی تخلیق ہی ان عناصر سے ہوئی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص سیاہ کو سفید کرنا چاہے اور اسی کوشش میں مشغول بھی ہو جائے، حالانکہ ایسا ہونا محال ہے۔ یہ بیوقوف اتنا بھی نہیں جانتے کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بلکہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ غصہ اور شہوت کو قابو میں رکھو، یعنی اس درجہ اعتدال پہ لے آؤ کہ وہ عقل و شریعت پر غالب نہ آ سکیں، عقل اور شریعت پر غالب نہ آ سکیں اور سرکشی نہ کریں، اور انسان کو شریعت پر نگاہ رکھنی چاہیے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کی معافی مل سکے۔ اور یہ عین ممکن ہے، اور بہت سے لوگ اس درجے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور حضور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا کہ غصہ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے یا شہوت کو نیست و نابود ہی کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خود 9 بیویاں تھیں اور فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور جس طرح آدمی کو آدمی پر غصہ آیا کرتا ہے، ایسے ہی مجھے بھی دوسرے آدمیوں پر آدمی کی طرح غصہ آ جاتا ہے، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: وہ لوگ جو غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں، تو گویا ایسے شخص کی تعریف کی ہے جو غصے کو پی جانا جانتا ہو، نہ ایسے شخص کی کہ جس میں غصہ موجود ہی نہ ہو۔ 5ویں جہالت ان لوگوں کی ہے جو صفات خدا سے بے بہرہ ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا رحیم و کریم ہے، اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں وہ ضرور ہم پر رحمت ہی کرے گا۔ ہم جو کچھ بھی کریں وہ جتنا رحیم و کریم ہے اتنا اسی سخت گیر اور کڑی سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں وہ ضرور ہم پر رحمت ہی کرے گا، اور یہ نہیں جانتے کہ وہ جتنا رحیم و کریم ہے اتنا ہی سخت گیر اور کڑی سزا دینے والا بھی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ہی خلق کو مصیبت میں
بیماری اور بھوک میں مبتلا رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ رحیم و کریم ہے، اور یہ غور نہیں کرتے کہ جب تک وہ زراعت یا تجارت نہ کریں مال ان کے پاس ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور جب تک کوشش نہ کریں علم نہیں سیکھ سکتے، اور طلب دنیا میں کبھی کمی نہیں کرتے، اور حصول مال و دولت کے سلسلے میں تو یوں نہیں کہتے کہ خدا رحیم و کریم ہے۔ لہٰذا بغیر کھیتی باڑی یا تجارت کے روزی خود بخود ہم تک پہنچا دے گا، حالانکہ روزی دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ ترجمہ، اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ترجمہ، اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بین اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔